أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اور دوڑو إلى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والأرض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جنگ احد کا تذکرہ فرمایا، اور جنگ احد کے تذکرے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے ضمن میں جنگ بدر کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جنگ احد کے حوالے سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، وہ ظالم تو تھے، لیکن ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کی مرضی تھی اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے دیتے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق نہ دیتے اور کفر پر ہی ان کی موت آتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اور جو یہ فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ذکر کیا کہ جو مسلمانوں کا نقصان ہوا جنگ احد میں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے وعدے کے مطابق فتح ہی دی تھی، پھر بعد میں نقصان ہوا، اس نقصان کی بعض وجوہات بھی میں نے کل ذکر کی تھی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر ان کی قیادت میں جبل رمات پر، تو وہ 50 لوگوں میں سے 40 لوگ وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے، یہ کہہ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو، تم نے میرے حکم کے بغیر یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ 10 لوگ پھر بھی وہاں ٹھہرے رہے، اور 10 لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن باقی 40 لوگ ہٹ گئے۔ تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور نمبر 2 وہ جو ہٹے 40 لوگ بھی وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے، تو ایک مال کی حرص۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو مال کی حرص جو ہے وہ انسان کو کتنا نقصان دیتی ہے۔ اگرچہ یہ صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، ان کا خیال یہ تھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور مال کی حرص بھی وجہ بنی۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے پیچھے سود کا بھی ذکر فرمایا ہے، کیونکہ سود کے اندر بھی مال کی حرص ہوتی ہے، اور انسان یہ نہیں دیکھتا کہ بظاہر جو انسان کے پاس مال بڑھ رہا ہے سود کی صورت میں، تو اگلے بندے پر وہ کتنا مشکل ہے سود کو ادا کرنا، اور اگلے بندے کے لیے اس میں کتنی مشکل ہے۔ بس انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے کی مشکل نہیں دیکھتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مال کی حرص بہت زیادہ نقصان دہ ہے، جنگ احد میں بھی یہ ایک وجہ بنی مسلمانوں کے بہت زیادہ نقصان کی، اور سود کے اندر بھی مال کی حرص بنیاد بنتی ہے۔ تو لوگوں کو مال کے حرص کے پیچھے لگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دے دیا کہ مال کی حرص، مال کے پیچھے لگنے کی بجائے اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تمہیں سود نہیں کھانا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے اور مال کے پیچھے لگو گے
تو آگ میں داخل ہو جاؤ گے، اور تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اس کے بالمقابل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت، فتوحات، نعمتیں وہ کب اترتی ہیں؟ وہ اصل میں دنیا کے پیچھے لگ کر نہیں اترتی، وہ مال کی حرص کر کے، سود اور ناجائز طریقے اختیار کر کے وہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتی، یا اگر وقتی طور پر ہوتی ہیں وہ باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی نعمتیں جو باقی رہتی ہیں اور اللہ کا جو رحم ہوتا ہے وہ اصل میں واطیع اللہ والرسول اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور تمہاری توجہ اصل میں آخرت کی طرف ہونی چاہیے، جس کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اور جب آخرتی کامیابی ملتی ہے تو آخرت اچھی ہوتی ہے تو دنیا خود بخود اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا اتنی زیادہ اچھی نہ بھی ہو تو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اب جنت کی بات کی ہے، مغفرت کی بات کی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، دوڑو، لپکو۔ تو سارعوا سرعت سے ہے، سرعت تیزی، جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ یعنی تمہیں ایسے کام کرنے پر توجہ دینی چاہیے جس کام سے کمیاں کوتاہیاں، ہر انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، صحابہ بھی انسان تھے، افضل ترین انسان ہیں اس امت کے، صحابہ سے افضل کوئی نہیں ہے، وہ بھی اور بعد والے بھی، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر مغفرت میں اور اللہ سے معافی مانگنے میں ٹائم نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ تو مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف لپکو، وہ جنت، اور جنت کی طرف۔ جب انسان مغفرت مانگے گا اللہ سے اپنے گناہوں کی تو پھر انسان کے لیے دنیا میں بھی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بلکہ وہ نیکیوں سے بدل جائیں گے، انسان کی دنیا بھی حیات طیبہ ہوگی اور آخرت وہ اللہ کی جنتوں والی۔ تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، اور جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ صرف جنت کی چوڑائی ہی چوڑائی ہے، باقی جنت کی لمبائی کتنی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، اور اس جنت کے لیے بنیادی چیز گناہوں کی معافی، مغفرت۔ اس لیے جنت کی بات کی تو اس سے پہلے مغفرت کی بات کی۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یا تو انسان اللہ کے احکامات پر عمل زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر انسان جو ہے وہ حرام سے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کئی دفعہ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا پچھلی آیات میں جب تقویٰ کی بات ہو رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ اہمیت زیادہ نیکی کرنے کی بجائے گناہوں سے بچنے کی ہے۔ اگر ایک انسان زیادہ نیکی کی طرف توجہ کرنے سے زیادہ توجہ حرام سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طرف کر دے، تو جو نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، وہ چاہے بہت زیادہ نیکی نہ بھی کرے۔ دو لوگ ہیں، ایک شخص اس سے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بہت نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ اس سے نیکیاں تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، وہ گناہ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں بھی وہی اصول ہے کہ اگر آپ کو جنت چاہیے اور آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے مغفرت کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے، استغفار کی طرف، توبہ کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جائیں تو
چاہے اعمال زیادہ نہیں بھی ہوں گے نیک اعمال، تو گناہ کم سے کم ہونے چاہیے۔ اگر گناہ ہیں تو انسان ان کو معاف کروا لے اللہ سے، ہاں معاف کروا کر ان کو انسان تبدیل کروا لے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو رجوع کرے اللہ کی طرف، توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے اصل میں مغفرت اور استغفار، تو مغفرت کی بات کی اور جنت کی بات کی، اور جنت کتنی بڑی ہے اور کتنی شان و شوکت والی ہے، تو فرمایا کہ اس کی چوڑائی ہی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اتنی بڑی ہے جنت، اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے کریں۔ ان میں سے جو کم ترین مقام والا جنتی بھی ہے تو اس کے لیے بھی اس دنیا اور اس دنیا کے 10 گنا جگہ کے برابر جنت اس کو ملے گی، جیسے احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جو جنتی لوگوں میں سب سے کم درجے کا ہوگا اور جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ اس سے کہیں گے کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے یہ دنیا اور اس دنیا کے 10 گنا کے برابر تجھے جگہ دے دی جائے۔ وہ بندہ حیران ہوگا کیا جنت میں اتنی جگہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت میں جگہ باقی ہے۔ تو جب ایک ادنا جنتی کے لیے اتنی بڑی جنت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے، تو جو جنتی لوگوں کے اندر بڑے درجے والے ہیں اور جو اعلیٰ درجے والے ہیں اور جو جنت الفردوس میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے وارثین میں سے کر دے۔ تو ان کا کتنا مقام ہوگا، اور جنت میں جانے والے تھوڑے نہیں ہیں، بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے جنت بھی بہت بڑی بنائی ہے۔ جب اللہ نے جنت میں اہل جنت کے لیے بڑے بڑے مقام اور بہت بڑی بڑی جگہ رکھی ہے، تو اللہ نے جنت بھی بہت بڑی بنائی ہے۔ جنت بھی بہت بڑی بنائی ہے اور جہنم بھی بہت بڑی بنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جن کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیں، اور جن کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اللہ ان کو جنت میں ڈال دیں، تو دونوں خالی رہ جائیں گی، دونوں پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جنت کو بھی جنتی لوگوں کے لیے جو مقام تیار کیا ہے اس سے زیادہ بنایا ہے، اور جہنم کو بھی اللہ نے جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور جن کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے وہ جہنم میں جائیں گے، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی جہنم میں جگہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سورہ قاف میں، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کیا کوئی اور ہے تو اور بھی لے آؤ، تو جہنم نہیں بھرے گی، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح جنت جو ہے وہ بھی نہیں بھرے گی۔ اللہ جنت میں جنتی لوگوں کو ڈالتے رہیں گے اور بڑے بڑے مقامات اللہ دیتے رہیں گے، جنت نہیں بھرے گی۔ جنت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، تو یہ کسی کو نہیں سوچنا چاہیے کہ جنت بھر جائے گی تو مجھے جگہ نہیں ملے گی، یا جہنم بھر جائے گی اگر میں گناہ کرتا رہوں تو میری جگہ نہیں رہے گی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جنت میں بھی جگہ باقی ہوگی، جہنم میں بھی جگہ باقی ہوگی۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق نئی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صرف اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیں گے۔ جہنم کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے، بلکہ جہنم کے لیے اللہ کیا کریں گے، اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم میں، تو جہنم کہے گی قط قط، بس بس، اب بس ہو گئی ہے۔ تو اس طرح پھر جو ہے بس وہ اللہ تعالیٰ قدم مبارک رکھیں گے تو وہ جہنم کہے گی بس، اب بس ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے مخلوق تیار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پھر بغیر عمل کے کسی کو جہنم میں ڈالنا بہرحال یہ تو صحیح نہیں ہے۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق تیار کریں گے، بغیر عمل کے انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کسی کو فضل و کرم کرتے ہوئے، فضل و انعام کرتے ہوئے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر عمل کے جنت میں بھیج دیں۔ تو جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اس کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔
اور یہ ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ بس 7 آسمان اور زمین، 7 زمینیں ہیں مجھے اس میں۔ بس یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی جو چوڑائی ہے، تو آسمان و زمین کا جو خلا ہے ان کی چوڑائی، ان کے برابر جنت کی چوڑائی ہے۔ بس ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ زمین و آسمان کا خلا کتنا ہے۔ یعنی دیکھیے انسان کا، اگر انسان نے یہ سوچنا ہے کہ جی سب سے بڑا فاصلہ کیا ہے، تو انسان زیادہ سے زیادہ، انسان کی سوچ یہاں تک جا سکتی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر، تو صرف جنت کی صرف چوڑائی ہی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب یہاں ویسے لفظ السماوات ہے، طول تو بیان نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی ہے، ہمارے تصور سے بھی بہت بڑی ہے، اور انسان تصور نہیں کر سکتا، حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے متقین لوگوں کے لیے۔ تو متقی، پیچھے بھی میں نے تقویٰ کی بات کی اور ابھی مغفرت کی بات کی، تو تقویٰ بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کر انسان گناہوں سے بچے۔ اور تقویٰ کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ تقویٰ کے اندر بھی گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے، نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ توجہ گناہوں سے بچنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اگر گناہ ہو جائے تب پھر ساری توجہ مغفرت کی طرف مبذول ہو جانی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کو یہ شیطان مغالطہ دے دے کہ میرے گناہ ہی نہیں ہیں، یہ مغالطہ ہی ہوگا، کسی شخص کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ میرے تو گناہ ہی نہیں ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہی ہوگا۔ کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے تو گناہ ہی نہیں ہے، پھر بھی اسے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے کے علاوہ ایک ذکر بھی ہے، جس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر انسان کہتا ہے اور بہت بڑا اجر ہے اس کا، تو اسی طرح استغفار یہ گناہوں سے معافی بھی ہے اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، ایک الگ سے نیکی بھی ہے۔ تو جنت کا اور استغفار کا اور جنت کا اور تقویٰ کا، اللہ کے ڈر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جنت اللہ نے تیار ہی اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے کی ہے، ان لوگوں کے لیے جنت نہیں جس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ ایک بندہ کہے جی کہ ایک بندے کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہ ہو، ایک بندہ کہے جی میں تو بڑا نیک ہوں، تو اللہ معاف کرے، یہ جو نیکی کا تکبر ہے تو یہ دنیا کے تکبر سے بہت بڑا تکبر ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، جو شیطان کسی انسان کو اس میں مبتلا کر دے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا میں قول پڑھ رہا تھا، ان کا قول ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ میرے گناہ ہی نہیں ہیں، میرے گناہ ختم ہو گئے ہیں، میری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ پورا قول مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم شاید اس طرح کا ہے کہ اس شخص، ہاں جی، لیکن دیکھیے شیطان کئی لوگوں کو اس ظام میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں۔ یہ پتہ ظام کن لوگوں کو ہوتا ہے عام طور پر؟ یہ ظام عام طور پر جو جتنا گناہ گار ہوگا اس کو اتنا ہی ظام ہوگا، اللہ کا ڈر اس کا اتنا کم ہوگا، اور جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا تو وہ اتنا زیادہ جو ہے، جو جتنا نیک ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جو جتنا زیادہ دنیا میں غافل ہوگا اللہ تعالیٰ سے، وہ اتنا اس دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جو لوگ دنیا کے اندر آج سمجھیے کہ پوری طرح مگن ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر، وہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، ان کو ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جو جتنا نیک ہوتا ہے اور جتنی زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور جتنی زیادہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرتے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبیوں کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے، اگر کوئی چیز ہو بھی جائے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا معاف کر دیا ہوتا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، پھر صحابہ کرام، اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے اللہ کے قریبی کون ہوتا ہے؟ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ کا ڈر آج سمجھیے کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ اس کا اور جنت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں
وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے ایک جنت میں نہیں 2 جنتیں ہیں اس کے لیے. تو جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. یہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں. بہت ساری صفات ہیں لیکن بڑی بڑی اہم نمایاں صفات. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی. خرچ کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، بہت بڑی نیکی ہے خرچ کرنا. زکوٰۃ، صدقہ، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں کو زکوٰۃ کا ذکر ملے گا. فرضی صدقہ، پھر نفلی صدقہ. تو زکوٰۃ اور صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، جتنا اس میں خلوص ہو، موت کے وقت انسان کو صدقہ یاد آئے گا. مرتے وقت انسان تمنا کرے گا کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں صدقہ کر لوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. یہ نہ ہو تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے پھر وہ کہے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں، میں وصیت کر دوں کہ میرا فلاں مال جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں کر دیا جائے. بھائی تھوڑی سی مہلت چاہیے. پوری زندگی انسان کو 70 سال کی مہلت ملی ہوتی ہے، 80 سال کی انسان کو یاد نہیں آتا. مرتے وقت انسان کہتا ہے کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے. اللہ معاف کرے. جس نے کرنا ہوتا ہے زندگی میں کر دیتا ہے. اور انسان کو نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے. انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے وہ زندگی کے اندر وہ وصیت کرتا ہے. وہ زندگی کے اندر وصیت کیا کرنی ہے وہ دے دیتا ہے زندگی کے اندر، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو دے دیا ہے اصل میں نے وہ محفوظ کر لیا اپنے لیے. ورنہ جو انسان چھوڑ دیتا ہے وہ تو انسان کا ہوتا ہی نہیں. انسان سمجھتا ہے میں اپنے لیے چھوڑوں، وہ انسان کا نہیں ہوتا، وہ انسان کے ورثاء کا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. انسان کا مال تو وہ جو انسان نے کھایا اور وہ ہضم ہو گیا، انسان نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا انسان نے صدقہ کر دیا اور محفوظ کر لیا. تو انفاق کا ذکر ہے. انفاق بہت بڑی نیکی ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا یہ کہ موت آنے سے پہلے صدقہ کر لو، موت آنے سے پہلے انفاق کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے انفاق کے بارے میں فرمایا ہے کہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ. اس کے اللہ نے مثال پیش کی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. 700 گنا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اور اعمال کی اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بیان فرمائی. یہ دنیا میں یہ دنیا کے اندر. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ 700 گنا بھی یہ بھی حد نہیں ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ جس کو مرضی دیتے ہیں. پھر مزید واللہ واسع علیم. اللہ مزید وسعت والے ہیں. تو اصل میں خلوص کے ساتھ تو انفاق، اور یہ جو انفاق ہے تھوڑا زیادہ کی اس میں بات نہیں ہوتی. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہیں. اور اگر ایک انسان کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو پھر انسان کسی کو اچھی بات ہی کر دے. کلمۃ طیبہ، اچھی بات، یہ بھی صدقہ ہوتی ہے. یہ بھی اگر انسان کے پاس تھوڑا بھی نہ ہو تو انسان کے پاس جتنا ہے انسان خرچ کرے. اور یہ جو خرچ کرنا ہے یہ قبر کی گرمی کو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے. قیامت کے دن کی گرمی کتنی شدید گرمی ہوگی جب سورج جو ہے وہ ایک نیزے پر ہوگا. اس وقت اگر کوئی سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اللہ کے عرش کا سایہ جو ہے وہ صدقہ کرنے والے کے لیے، اور خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے. 7 لوگ جنہیں اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، ان 7 لوگوں میں وہ شخص ہے کہ جو صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے. اور صدقہ جو ہے یہ صرف جب کشادگی ہو تب نہیں ہوتا. یہ کشادگی نہ ہو پھر بھی ہوتا ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو صدقہ کریں گے. جس کے پاس ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنی تنگی کے مطابق کرے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. پہلی صفت
انفاق، اور یہ انفاق جو ہے یہ کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، بلکہ اللہ کو سب سے جو اچھا صدقہ لگتا ہے وہ غریب شخص کا تھوڑا، جس کی اس کو ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت سے نکال کر اللہ کے لیے دیتا ہے۔ تو افضل صدقہ کیا ہے؟ جہد المقل، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ کوشش کر کے، محنت کر کے، وہ جو اللہ کے لیے نکالتا ہے نا، اللہ کو وہ بڑا پسند ہے۔ تو سب سے پہلی چیز انفاق، اور انفاق کیا ہے؟ جو کشادگی میں بھی ہو اور تنگی میں بھی ہو، تھوڑے زیادہ کی بات نہیں، اصل میں اس کے پیچھے وہ جذبہ ہے اخلاص۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پی جانے والے غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اصل میں ایک تو وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں باقاعدہ بڑی نظر آتی ہیں، انسان نماز پڑھ لے، انسان زکوٰۃ دے دے، روزہ رکھ لے، انسان جو ہے نا حج کرے، عمرے کرے، ایک تو یہ نیکیاں ہیں، ہم زیادہ تر ان کو نیکی سمجھتے ہیں۔ کہ جو رویے کی نیکی ہوتی ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایک بڑا عمل جو ہے وہ غصے کو پی جانا۔ غصے کو پینا کوئی چھوٹی بڑی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کو نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے پھر دوبارہ کہا، کوئی اس نے شاید ہلکا سمجھا اس کو، اس نے بار بار اس نے پوچھا تو آپ نے بار بار یہی بتایا، غصہ نہ کرو۔ غصہ نہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ بعض حدیث میں آپ نے فرمایا لا تغضب فلق الجنہ، غصہ نہ کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے، اور اصل قابل فخر اور اصل ہیرو اور اصل طاقتور شخص ہی وہ ہے جو اصل میں غصے پہ قابو پائے۔ دوسرے کو ہرا دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز ہے انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اور انسان اپنے نفس کو انسان کنٹرول رکھے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور یہ غصہ انسان سے وہ گناہ کرواتا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ غصہ غیر کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف اور اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، اور یہ غصہ جو ہے، یہ غصہ جب انسان کے اندر اللہ معاف کرے آتا ہے، پھر انسان نہ حق دیکھتا نہ باطل دیکھتا ہے۔ یہ غصہ انسان سے ہر قسم کا گناہ کرواتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قتل ہوتے ہیں، یہ قتل غصے کی بنا پر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، جی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ یہ غصہ انسان سے کیا کیا کرواتا ہے اللہ معاف کرے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے اپنے غصے پہ قابو پانا۔ جو بندہ غصے پہ قابو پا لیتا ہے، اور خاص طور پہ جس وقت وہ غصے پہ ہے، غصے میں ہے، اسی وقت غصے پہ قابو پانا وہ نیکی ہے۔ بعد میں تو ہر ایک کا غصہ اتر جاتا ہے، جس وقت غصے میں ہے اس وقت غصے میں قابو پائے اللہ سے ڈر کر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، انسان غصے کی وجہ سے، میں نے ذکر کیا کہ انسان حق و باطل کچھ بھی نہیں دیکھتا، انسان جو ہے وہ بس اپنی بات کرتا رہتا ہے، غلط بات ہے، صحیح بات ہے، جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنی بات چھوڑ دے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں جنت کا، اور جنت کے درمیانی حصے کا۔ وہ کیا حدیث مبارکہ ہے؟ تو یہ غصے کو کنٹرول، جب انسان اپنی بات چھوڑ دے گا، نہیں، جب انسان حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود اپنی بات چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ غلطی پر ہونے کے باوجود غصے کی وجہ سے اپنی غلطی کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈر کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ شخص جو ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود انسان کنٹرول کر لیتا اپنے آپ، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، چلو میرے بھائی کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے غصے کو پی جانا۔ اور غصے کو پینے کے لیے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں، ہم عام طور پہ ان طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کوئی بندہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کوئی بندہ غصے میں ہو اس کو پانی پیش کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پہ ہم غصے والے کو اور غصہ دلاتے ہیں،
اللہ معاف کرے، میاں بیوی کا جھگڑا اختلاف ہو رہا ہو نا، تو وہ شوہر غصے میں ہے، بیوی اور اکسائے گی، بیوی غصے میں ہے، شوہر اور اکسائے گا، وہ طلاق نہیں بھی دینا چاہتا، بیوی منہ سے کہے گی ہاں طلاق دو نا، طلاق دو نا، تم کر بھی جا سکتے ہو، اور اس طرح یعنی اگلے کو غصہ دلاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندہ غصے میں آ گیا، ہم اگلے بندے کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں، ہم اس وقت مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ تو اگلے بندے کو پانی پیش کرنا چاہیے۔ اصل میں غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور وہ شیطان کے وسوسے سے غصہ ہوتا ہے۔ اب اس شیطان کے وسوسے کو ختم کرنا ہے تو پانی ہی اس کو دور کر سکتا ہے، تو پانی پیش کرنا چاہیے، اور اگلے بندے کو پانی لے لینا چاہیے۔ کئی لوگوں کو پانی پیش کیا جاتا ہے، ہاتھ مارتے ہیں غصے میں، پانی کو گرا دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی پیش کرنا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، کسی بندے کا غصہ نہ اتر رہا ہو۔ اصل میں مسئلہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، 4-5 منٹ کا ہوتا ہے، 5 منٹ کا 10 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کوئی بندہ اس کو کہو کہ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بندے کو آپ نے دیکھا غصے میں، آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ یہ شخص ادا کرے، اس کا غصہ اتر جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اصل میں جو بندہ غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھے گا نا، اللہ کا اس کے ذہن میں آئے گا تصور، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اللہ سے ڈر کر اس کو اپنا غصہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہرحال غصے پہ قابو پانا بہت، شیطان کوئی اور ہے؟ شیطان اور شیطان کے وسوسے، شیطان اور شیطان کی چیرے چانٹے بہت سارے ہیں، ایک خنزب بھی ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کر دینا ویسے یہ بھی جو ہے وہ غصے پر قابو پانا کے اندر ہی یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم بعض دفعہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم بعض دفعہ کوئی باقاعدہ بظاہر کوئی ہم عمل کریں اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ جی کوئی نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، کوئی صدقہ خیرات کر لیں، کوئی حج عمرہ کر لیں، لیکن یہ جو اعمال ہیں لوگوں کو معاف کر دینا اور غصے پر قابو پانا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اخلاق والا شخص تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی وزن ہوگا کسی شے کا تو وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامت من حسن خلق، حسن خلق سے بڑھ کر انسان کے میزان میں قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کہ جو حسن خلق والے لوگ ہیں، لوگوں سے اچھے انداز سے ملنے والے، معاف کرنے والے، بڑے بڑے لوگ اعمال کر کے آئیں گے، بڑے بڑے اعمال کر کے آئیں گے، لیکن وہ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے اپنے لیے نہیں ہوں گے، ان کے اعمال تو دوسروں کے لیے ہوں گے، جن کو انہوں نے برا بلا کہا ہوگا، جن کو انہوں نے گالیاں نکالی ہوں گی، جن کی انہوں نے غیبتیں کی ہوں گی، اللہ معاف کرے، جن پر ظلم زیادتی کی ہوگی، کسی کی چوری، کسی کا ڈاکہ مارا ہوگا، تو ساری نیکیاں تو دوسروں کو مل جائیں گی، اللہ معاف کرے۔ اور اچھے وہ رہیں گے جو اچھے اخلاق والے ہیں، جو دوسرے کو نہ ہاتھ سے نقصان پہنچاتے ہیں، نہ دوسرے کو زبان سے ضرر دیتے ہیں، دوسرے لوگ ان کے ہاتھ سے، ان کے زبان سے محفوظ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، اسلام ایک وسط، ایک میانہ روی ہے اسلام کے اندر، ہر چیز کے اندر میانہ روی ہے۔ کئی جگہ پر غصہ، یعنی عام طور پہ انسان غصہ کرتا ہے تو زیادہ غصہ کرتا ہے، غصے کی زیادتی محمود نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، وہاں انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کئی جگہوں پر انسان غصہ نہیں کرتا، اس کو غصہ کرنا چاہیے، اور جہاں انسان غصہ نہ کرے اور اسے غصہ وہاں کرنا چاہیے، اسے پھر بے غیرتی کہتے ہیں۔ بے غیرتی بھی تو ایک قابل مذمت صفت ہے۔ اگر کسی جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور انسان کا وہاں کنٹرول ہے، انسان کو غصہ آنا چاہیے۔ اگر ایک انسان کو دل میں اس کی حرکت ہی نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی، تو یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہے، اور یہ کوئی جو ہے وہ نیکی نہیں ہے کہ انسان کے نہیں میں تو بڑا اخلاق والا ہوں۔ وہاں غصہ آنا چاہیے، اللہ کے لیے غصہ کرنا۔
واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے۔ جنتی لوگوں کی بڑی صفت اور کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ بہت عظیم صفت ہے، اس وجہ سے اس کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی فحاشی سرزد ہو جائے، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی اور گناہ ہو جائے، کسی قسم کا گناہ کوئی اور ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے جنتی لوگوں کی بڑی صفت کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، لیکن بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی فحاشی کا کام ہو جائے، کوئی ظلم زیادتی ہو جائے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے، اگر اللہ سے ڈرنے کے باوجود کبھی جہالت کی وجہ سے، کبھی نفسانی خواہش کی وجہ سے انسان سے بے حیائی کا کام ہو جائے، ظلم زیادتی ہو جائے، تو پھر ایسے لوگ اس غلطی پر ڈٹے نہیں رہتے، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا ڈر، پہلے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا، اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ پر وہ جمے نہیں رہتے، وہ فوراً گناہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہے کہ جی فلاں سے گناہ ہی نہیں ہوتا، ایک انسان اللہ سے ڈرے اور اس سے گناہ نہ ہو، ایک اچھی صفت ہے، لیکن ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے گناہ نہ ہو، اصل چیز یہ ہے اگر گناہ ہو جائے انسان توبہ کر لے، انسان اس غلطی پر ڈٹا نہ رہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی، درخت کا پھل کھا لیا، غلطی شیطان سے بھی ہوئی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ جب اللہ سے معافی مانگ لی تو معافی مانگنے سے صرف وہ غلطی ختم نہیں ہوتی، وہ لغزش صرف وہ معاف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی سے بدل دیتے ہیں، اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، اسے نیکی سے بھی بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلا مقام ہوتا ہے اس مقام سے بڑھ کر مقام دیتے ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ نے پھر چن لیا انہیں، اللہ نے رجوع فرمایا اور اللہ نے ہدایت دی۔ تو اگر بے حیائی ہو جائے یا اپنے آپ پہ ظلم زیادتی ہو جائے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اصل میں شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ایک تو شیطان اپنی طرح، شیطان نے سے بھی خود یہ غلطی ہوئی، شیطان اب دوسروں سے یہ غلطی کرواتا ہے۔ ایک تو غلطی ہو جاتی ہے، پھر شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اب شیطان یہی کام کرتا ہے دوسروں سے، پہلے دوسروں سے گناہ کرواتا ہے، جب گناہ ان سے ہو جاتا ہے، بڑا گناہ کروا دیتا ہے، زیادہ گناہ کروا دیتا ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ جی اب تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ معاف کرے، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، کفر، ہاں جی شیطانی کام ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا تیسرے پارے کے آخر میں کہ کفر کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، شرک کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے زندگی کے اندر، مرنے سے پہلے اگر ایک انسان توبہ کر لے، شرک کی بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ ایک انسان مرتد ہو جائے، ہم نے پڑھا، اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ قتل کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تو ہر ایک انسان کی گناہ آسمان کے برابر پہنچ جائیں، اللہ سے رجوع کرے، اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ٹائم نہیں لگتا اللہ کو معاف کرنے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے گناہ زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہو جائے، میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، اور ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ اصرار نہیں کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے پھر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی وہ گناہ معاف ہوتا ہے جس گناہ کی توبہ کرتے وقت انسان سچے دل سے توبہ کرے، ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ انسان سے وہ گناہ نہ ہو۔ ورنہ اگر انسان توبہ کرے، کچی پکی توبہ کرے، پھر انسان سے گناہ ہوتا رہے، پھر انسان توبہ کرے، پھر گناہ ہوتا رہے، تو ایسی توبہ صحیح توبہ نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہے توبۃ نصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور توبۃ نصوح وہ ہوتی ہے جو سچی توبہ ہوتی ہے، جو سچے دل سے انسان توبہ کرتا ہے، اور جو سچے دل سے توبہ ہوتی ہے پھر انسان وہ پکی توبہ کرتا ہے، اور انسان پھر اس گناہ سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاتا ہے۔ باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض دفعہ توبۃ النصوح انسان کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، پھر بشری تقاضے کے تحت انسان سے وہی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نے سچی توبہ کی ہے، توبۃ النصوح کی ہے، جس وقت توبہ کی ہے اس وقت اس کا پختہ ارادہ تھا کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، پھر اگر بشری تقاضے کے تحت دوبارہ انسان سے وہ کام ہو جائے تو انسان کو دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے۔ شیطان پھر انسان سے کہتا ہے نہیں اب تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں، انسان کو دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے، توبۃ النصوح کرنی چاہیے۔ توبۃ النصوح کا فائدہ ہوتا ہے ایسی توبہ جس میں توبہ کرتے وقت انسان دل میں سوچ رہا ہو کہ جی کہ مجھ سے کون سا رکا جانا ہے، میں پھر کر لوں گا، وہ توبہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب توبہ کرتے وقت انسان اگر سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اگر دوبارہ انسان سے عمل سرزد ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں تھکتے جب تک تم نہ تھک جاؤ۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ معاف کرتے کرتے تھکیں گے نہیں جب تک تم توبہ کرتے کرتے تھک نہ جاؤ۔ جو بندہ توبہ کرنے سے تھک جائے پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک انسان کو کبھی توبہ کرنے سے نہیں تھکنا چاہیے۔ اگر ایک انسان توبہ کرنے سے نہیں تھکتا، اللہ کبھی معاف کرنے سے نہیں تھکتے، بلکہ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہ توبہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو گناہ ہی نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کی جگہ پر ایسے لوگ لے آئیں گے جو گناہ کریں اور گناہ کر کے اللہ سے توبہ کریں۔ کیونکہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے اور انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی صفت تواب کا اظہار ہوتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے اندر اصل میں در حقیقت یہ دعا ہے، اور اس دعا کے اندر انسان اللہ کو جب یہ باور کراتا ہے اور جب اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں عاجز ہوں، میں خطا کار ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ تو کامل ہے، اور اے اللہ میری ان خطاؤں کو معاف کرنے والا کون ہے تیرے علاوہ۔ یہ اصل میں بہت بڑا عمل ہے۔ جب اس جذبے سے انسان توبہ کرتا ہے، خاص طور پہ جب انسان توبہ کرتے وقت اللہ سے یہ کہتا ہے نا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ آپ کے علاوہ میرا ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے، تو پھر ایسے شخص کی تو اللہ توبہ قبول کیے بغیر رہتے ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسے شخص کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں جو یہ بات کہے کہ اے اللہ میرا تیرے علاوہ ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے۔ تو توبہ کرتے وقت یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، اگر غلطی ہو گئی ہے میرا رب ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے تو یہ بڑا مبارک تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ ہی نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ اس قوم کو لے آئے جو گناہ کریں، غلطی کریں، پھر وہ اللہ سے استغفار کریں تو اللہ انہیں معاف کرے۔ اصل میں جب اللہ معاف کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی صفت تواب ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان گناہ ہی نہ کرے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اصل میں غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو غلطی کر کے انسان کو فوراً غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور یہ حدیث دیکھیے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، اور اللہ کو انسان کی توبہ کتنی پسند ہے۔ یہ ایسا صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، فقال، پھر اس نے کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، فقال تبارک و تعالی، تو اللہ نے جواب میں فرمایا اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، جب بندے نے کہا نا اللہم اغفر لی ذنبی، تو اللہ نے جواب میں، اللہ بڑے خوش ہوئے، اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، جو گناہ کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کو یہ تو پتہ ہے اس کا کوئی رب ہے جو اسے گناہ کی پکڑ کر سکتا ہے، تو گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اچھا، ثم عاد، اس بندے سے دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، فاذنب، دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے، فقال، تو اللہ فرماتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ بندہ دوسری دفعہ غلطی کر کے ای ربی اغفر لی ذنبی، میرا گناہ معاف کر دے، فقال تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور جو گناہ کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بندہ تیسری دفعہ اس سے غلطی ہوتی ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، ثم عاد، وہ بندہ پھر لوٹتا ہے، تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے، یعنی وہ بندہ توبہ کرنے سے تھکتا نہیں ہے، وہ تیسری مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے ای ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں ابھی الفاظ، اذنب عبدی ذنبا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان له ربا، وہ اس نے جان لیا کہ اس کا رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اسی لیے تو اللہ سے مانگ رہے، اللہ سے معافی، ویأخذ بالذنب، اور وہ گناہ کی پکڑ کر سکتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگے گا وہ اسی عقیدے پر مانگے گا کہ اللہ میری گناہ کی پکڑ کر سکتا ہے اور اللہ میرا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو اعمل ما شئت فقد غفرت لک، تو اب جو مرضی کر لے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ سعادت کس بندے کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ صحیح بخاری کی بھی ہے، صحیح مسلم کی بھی، یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر، قال عبد الاعلی لا ادری اقال فی الثالثہ او الرابعہ، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے اب کر لے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یہ تیسری مرتبہ اللہ فرماتے ہیں، یہ چوتھی مرتبہ، مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ انسان کو کبھی توبہ کرتے ہوئے انسان کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ میں اب اللہ سے کتنی دفعہ توبہ کروں۔ یہ انسان کو اگر شرم آئے گی تو شیطان کا وسوسہ ہوگا۔ توبہ انسان کو سچے دل سے کرنی چاہیے، لیکن غلطی دوبارہ ہو جائے انسان دوبارہ توبہ کر لے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2758 2758، صحیح بخاری میں بھی ہے یہ تو 58۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب انسان اللہ سے استغفار کرے اور انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ ہے کون گناہ کو معاف کرنے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ملتی ہے، وجنات، اور باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ انفاق کرنے والے، کشادگی میں اور تنگی میں اور گناہوں کو اور غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا بدلہ مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یہ جو جنت کا بدلہ ملے گا اور مغفرت کا بدلہ ملے گا یہ عمل کرنے والوں کو ملے گا، یہ خواہش سے نہیں ملے گا۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، اس کے لیے عمل کرنے پڑیں گے، جن کا اوپر ذکر آیا وہ اعمال اور دیگر اعمال۔ تو جنت خواہشوں سے، اور جنت جو ہے نا وہ صرف سوچ و بچار سے، خواہش کرنے سے اور دل میں خواہش بٹھانے سے نہیں مل جاتی، جنت کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اور پھر عمل کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، عمل صرف عمل سے نہیں ملتی، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آنے کے لیے انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے، تو عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.